لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ پچھلی نشست کے اندر وضو کے فضائل کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کو وضو کرنے کا طریقہ، وضو کے فرائض، وضو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 5 اور 6 کو لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنی تک دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ تو اس آیت کے اندر وضو کے کئی فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ وضو کے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آدمی نیت کرے گا۔ نیت کیسی؟ زبان سے نہیں، مثلاً وضو کرتا ہوں میں فلاں وقت کے لیے واسطے اللہ کے وغیرہ وغیرہ، یہ الفاظ حدیثوں کے اندر نہیں ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، نیت کا دار و مدار عملوں پر ہے۔ دوسری جو فرض اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وہ پیشانی کے اوپر کے حصوں سے، پیشانی کے اوپر کے حصوں سے تھوڑی کے اختتام تک، اور ایک کان کی جڑ سے دوسرے کان کی جڑ تک چہرہ کا دھونا فرض ہے۔ بہت ضروری چیزیں ہیں یہ۔ دوسرا ہے فاغسلوا وجوہکم، چہرہ دھو لیا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنی سمیت، کوہنی تک ان کو دھو لینا۔ ایک ہے کہ وَامْسُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرنا، اور پانچواں ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لینا۔ یہ وضو کے فرائض میں سے ہے۔ وضو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضو، اگر میری امت کے اوپر بھاری نہ ہوتا تو میں اپنے امتیوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے ہر وضو کے ساتھ میں مسواک کرے۔ لہذا جہاں تک ہو آدمی کو وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنی چاہیے۔ اس کے بعد میں آدمی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر وضو کرے، بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوگا۔
حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہ پڑھی، تو بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوگا۔ وضو کرنے کا طریقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ حمران نام کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں ان عثمان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگایا، پھر کیا ہوا فتوضا، تو آپ نے وضو کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، یہ وضو کا طریقہ۔ فغسل کفیہ 3 مرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دفعہ اپنے ہاتھ دھوئے، ثم مضمض واستنشر، پھر آپ نے کلی کی، اس کے بعد میں ناک میں پانی چڑھایا، اس کو صاف کیا، ثم غسل وجهه 3 مرات، اس کے بعد میں 3 مرتبہ چہرہ دھویا اور حل کر لینا چاہیے۔ اس طریقے سے جب ہم ہاتھ دھل رہے ہیں تو ہاتھ کی انگلیوں کے اندر بھی ہمیں یہ کھلال کر لینی چاہیے، بعض دفعہ یہ سوکھا رہ جاتا ہے اور سوکھا رہنے پر بھی وضو نہیں ہوگا۔ پھر ثم غسل يده اليمنى الى المرفق 3 مرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دفعہ دایاں ہاتھ دھویا کوہنی تک، پھر بایاں ہاتھ دھویا، پھر اس کے بعد میں آپ نے سر کا مسح کیا۔ سر کا مسح کے اندر اکثر لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، کریں گے کیا؟ سر کا مسح کیا، اس کے بعد وہ دونوں ہاتھوں سے یہ گدی کاٹنے کا ایک کام انجام دیتے ہیں، پتہ نہیں حدیثوں میں تو ہے نہیں، یہ کہاں سے لوگوں کو مل گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا ہے، عبداللہ ابن زید بن عاصم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ فاقبل بہما ادبرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو پیشانی سے لیتے اور گدی تک لے کے جاتے، پھر گدی سے واپس لے کے آتے اور پیشانی تک لے آتے، پھر اس کے بعد میں یہ جو شہادت کی انگلیاں ہیں دونوں کانوں کے سوراخ میں اور انگوٹھوں کو اوپر کر کے اس طریقے سے مسح کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ اپنا دایاں پیر ٹخنوں تک دھویا، پھر بایاں پیر اس طریقے سے ٹخنوں تک دھویا۔ اس کے بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء هذا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو بناتے ہوئے دیکھا ہے جس طریقے سے تم لوگ میرا وضو بناتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو یہ ہے وضو کا طریقہ۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو ہم سننے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔